دعائیں یاد کراتے تھے، نمازیں سکھاتے تھے، اسلام کے عقائد ہم کو سکھاتے تھے، اور اس طرح سے ہم کو دین، ہم نے عصری تعلیم اداروں میں پڑھا ہے، لیکن ہم کو دین جو ہے وہ مکاتب سے ملا۔ جو بچے عصری تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں ان کو دین کا علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ یا تو گھر سے حاصل ہوگا، گھر کے لوگ اس پہ توجہ دیں، ماں باپ، تو وہ دینی تعلیم امپارٹ کر سکتے ہیں بچوں کو۔ یا پھر وہ ایسے مکاتب بنائے جائیں کہ اسکول کے جانے سے پہلے یا اسکول کے آنے کے بعد 1-2 گھنٹے وقت بچہ وہاں فارغ کرے۔ یا پھر ایک اور کنسیپٹ پیدا ہوا ہمارے ملک کے اندر اور دنیا میں اور جگہ پہ، وہ ویکینڈ اسلامک اسکول کا، کہ آپ سیٹرڈے سنڈے کو جب چھٹی ہو تو بچوں کے لیے اسپیشل اہتمام کریں کہ جو بچے عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اور اب بعض اور بڑے لیول پہ آن لائن اسلامک اسکول کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی، ہماری نئی نسل کو دین پہنچانے میں یہ ناکافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر ہم کو بہت توجہ دینی چاہیے کہ اپنی نئی نسل کو کیسے دین سے وابستہ رکھا جائے۔ ہم بہت سارے معاملات میں کام کرتے ہیں، سیاسی میدان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس پر کام کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کوئی اختلاف نہیں اس سے مجھے، لیکن بچوں کو دینی تعلیم امپارٹ کرنے کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہے، جتنی توجہ کی ضرورت ہے، وہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پورے ملک میں یہ جو مدارس کا جو نظام ہے یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام تک، ہر جگہ آپ کو دینی مدارس کا جال پھیلا ہوا ملتا ہے، جہاں حفظ کرایا جاتا ہے، جہاں عالمیت کرائی جاتی ہے، جہاں فضیلت کر کے لوگ فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی جاتے ہیں لوگ، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ چیز بڑی کھل رہی ہے، کھٹک رہی ہے کہ یہ جو بچوں کو دین منتقل کرنے کا جو میکانزم ہے دینی تعلیم اداروں کا، اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 2009 میں ہمارے ملک میں RTE کا قانون آیا تھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے سلسلے میں قانون بنایا گیا تھا۔ اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ 6 سال سے 14 سال تک کے بچوں کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دی جائے۔ اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، اس ملک کے لوگوں کی اتنی بڑی آبادی تعلیم سے بے بہرا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے، اپنی سگنیچر بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ بچوں کو، یعنی ان کے لیے تعلیمی ادارے اتنے پھیلا دیے جائیں کہ ان کو لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور یہ ریسپانسبلٹی حکومت کے کاندھوں پر ڈالی گئی کہ وہ بچوں کو فری اور کمپلسری کا ایجوکیشن دے۔ حالانکہ اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، حالانکہ کوالٹی ایجوکیشن بھی ہونا چاہیے، تو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن۔ لیکن اس موقع پر تعلیم کا جو، یعنی RTE کے قانون میں تعلیم کو جو بتایا گیا، تعلیم کیا ہے، تو تعلیم میں یہ جو فارمل ایجوکیشن ہم پڑھتے ہیں اسکولوں میں، وہی تعلیم ہے۔ تو ہمارے علماء کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر یہ قانون نافذ ہوا تو دینی تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا فارمل ایجوکیشن نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے گویا کہ یہ حکومت بھی ذمہ دار ہوگی اور وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے علماء کی اور ہمارے مسلم قیادت کی کوششوں سے RTE سے دینی مدارس کو ایگزم کرا لیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ دینی مدارس اور ویدک پاٹھشالائیں، صرف دینی مدارس کو نہیں، ویدک پاٹھشالائیں جو ہے وہ RTE ایکٹ سے مستثنی ہوگی، ایگزمپٹڈ ہوگی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ 2 طرح کے مدارس ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مدرسے وہ ہیں جو مدرسہ بورڈ، اسٹیٹ مدرسہ بورڈ کے تحت مانیتا پراپت کیے ہوئے ہیں، اور ایک مدرسے وہ ہیں جو کسی حکومت سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے، وہ اپنے طور پہ مدرسہ چلاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے، یہ NC نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ کے نام سے،
اس نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ دی ہے, بڑی طویل رپورٹ ہے, میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے, ہمارے خلیق احمد صاحب سے میں نے لیا ابھی. اس رپورٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی, ایسی ایسی باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہے, کیسی کیسی غلط فہمیاں پیدا کی. دیکھیے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سماج میں جو نیریٹو پیدا کیا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. مثال کے طور پہ بھی آپ دیکھیے وقف کے سلسلے میں جو بل لایا گیا, میں صرف مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں اس کو, وقف کے طور پہ جو امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے 2024 کے نام سے, وہ امینڈمنٹ بل میں 44 امینڈمنٹس تجویز کیے گئے. اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں گے, کہنی کچھ ہے, کتھنی کچھ ہے, کرنے اور کتھنی میں بہت فرق ہے. کہ وہ یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم مدرسوں, ہم وقف بورڈ کو اور وقف کے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہتے ہیں, شفاف بنانا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ غریب لوگوں تک, نادار لوگوں تک پہنچے. لیکن اگر آپ قانون اٹھا کر پڑھیں گے جو ترمیمات لائی گئی ہیں, تو وہ ترمیمات اگر نافذ ہو گئی خدا نخواستہ, تو آپ کی مسجدیں, آپ کے مدرسے, آپ کے عیدگاہیں, آپ کے قبرستان اور آپ کی درگاہیں, یہ سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. میں نہیں جاؤں گا, اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے ہمارے درمیان. تو یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی ہتھ کنڈا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے دین سے توڑا جائے. تو مدرسوں کے سلسلے میں اب یہ مدرسے بڑے کھل رہے ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. 2001 میں جب بی جے پی کی گورنمنٹ بنی تھی اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں, تو اس وقت ایک گروپ آف منسٹرز کی کمیٹی بنی تھی نیشنل سیکورٹی کے نام پر. ملک کی سالمیت کے سلسلے میں ایک 4 رکنی کمیٹی بنی تھی, جس میں اڈوانی صاحب اس کے چیئرمین تھے, اور یشونت سنہا اور جسونت سنگھ یہ اس کے ممبر تھے, اور بھی ایک آدھ ممبر تھے. 4 لوگوں کی کمیٹی تھی. اس کی رپورٹ کو پڑھیے آپ, وہ رپورٹ اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر میں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں نیشنل سیکورٹی کو کیا کیا خطرات ہیں, یہ ہے. اس میں ایک خطرہ مدارس کے بارے میں کہا گیا, اور یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے بارڈر پر, چاہے وہ بارڈر پاکستان کے سرحد پر آتا ہو, بنگلہ دیش کی سرحد پر آتا ہو, ہندوستان کے یا نیپال کی سرحد پر آتا ہو, ہندوستان کی سرحد پر مشرومنگ آف مدرساس, مدرسوں کا جال پھیل گیا ہے. اور یہ جو طالبان کے ذریعے افغانستان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے, یہ بھی مدرسے کے لوگ ہیں. یہ جہادی مینٹلٹی ہے, یہ ریڈیکلزم ہے جو مدرسوں میں پنپ رہا ہے. تو ان کو مدرسوں کو کیسے چیک کیا جائے, تو اس میں کچھ باتیں انہوں نے بتائی گئی کہ ایسا ایسا کرنا ہے, یہ ہے. تو اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ اس کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے, اس میں اس کے نصاب تعلیم میں تبدیلیاں کرنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو سلسلہ آج کا نہیں ہے یہ کہ 2014 سے شروع ہوا ہے. اگر آپ 2001 کی وہ رپورٹ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہیں سے یہ کوشش کی جا رہی تھی. حکومت جب آئی پہلی بار پوری طاقت کے ساتھ میں, اٹل بہاری واجپئی کی حکومت اس سے پہلے بن چکی تھی 13 دن کے لیے, 13 مہینے کے لیے. لیکن یہ جو 5 سال کی جو حکومت بنی, اس حکومت نے یہ اقدام کیا نیشنل سیکورٹی کے نام پر, مدرسوں کو بھی اس ملک کے لیے خطرہ بتایا گیا. اگر آپ یہ رپورٹ پڑھیں گے, جو رپورٹ ابھی نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس نے پیش کی ہے, تو آپ کو وہ سب باتیں اس کے اندر ملیں گی کہ یہ نظامیہ وہ کیا ہے, اور اورنگزیب کا کیا رول ہے, اور شاہ ولی اللہ کا کیا رول ہے, اور ہندوستان کے اندر عبدالی صاحب نے حملہ جو کیا تھا اس کو کس نے انوائٹ کیا تھا. یہ سب باتیں اس میں لکھی گئی. تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیسا نیریٹو سیٹ کیا جائے کہ عام آبادی ہندوستان کی وہ سمجھے, ہاں بھائی یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے, یہ تو مدرسے بہت بڑا خطرہ ہے اس ملک کے لیے. یہاں تو کیا ذہنیت پیدا کی جا رہی ہے, بچوں کو فنڈامنٹلسٹ بنایا جا رہا ہے, بچوں کو ریڈیکل بنایا جا رہا ہے, جہادی بنایا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی رپورٹ لائی گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے این سی پی آر نے جو ہے یہ کہا ہے کہ اب آپ پورے ملک کے چیف سیکرٹریز کو, اسٹیٹ کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ مدرسوں کو بند کیجیے, اور ان مدرسوں میں جو پڑھنے والے غیر مسلم بچے ہیں, آپ کو اس کا تعجب ہوگا کہ مدھیہ پردیش میں بھی اور کئی اسٹیٹ میں بھی خاص سے غیر مسلم بچے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں. فری میں تعلیم ہوتی ہے, کھانا ملتا ہے, رہنے کے لیے فری ملتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, سہولتیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکومت کے تحت جو اسکول چلتے ہیں وہاں کیوں ڈالا جائے, اس لیے کہ وہاں پہ مڈ ڈے میل ملتا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی مدرسوں میں تو ہر چیز فری ملتی ہے,
بچوں کو رہنے کے لیے بھی فری ہوتا ہے، کھانا بھی فری ہوتا ہے، بلکہ یونیفارم بھی بعض اوقات فری ملتا ہے، تو وہاں تو کچھ چارج نہیں ہوتا ہے. تو وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ تعلیم بڑی خطرناک تعلیم ہے. یہ اسلام کی سپریمیسی کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام ایک اس میں یہاں تک کہا گیا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک خدا کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جتنے مذاہب ہندوستان میں اس سے سپریم، سب سے سپیریئر مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے.